السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان کی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرے۔ تو الحمدللہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، سلسلہ الباقیات الصالحات۔ اس میں آج انشاءاللہ العزیز ہم ایک ایسی نیکی کے بارے میں بات کریں گے، بھولی بھلائی ہو گئی ہے یہ نیکی، اس کو تو کوئی اس پہ توجہ نہیں کرتا۔ تو بڑی پیاری یہ نیکی ہے، اس میں ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ ان 6 حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کو چھینک آئے تو دوسرا اس کا جواب دے۔ اب اس کا کیا طریقہ ہے اور اس کا ثواب کتنا ہے، فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک ایسی نیکی ہے جس کو ہم لوگ بہت کم کرتے ہیں، نہ بچوں کو سکھاتے ہیں، نہ خود ہی لوگ کرتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب چھینک آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق الحمدللہ کہنا ہے اور اونچی آواز میں کہنا ہے۔ جب ایک بندہ الحمدللہ کہے گا تو الحمدللہ کے بارے میں تو الحمدللہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ یہ الحمدللہ لفظ جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ میزان کو بھر دیتا ہے، یہ انسان کے 360 جوڑوں کا صدقہ نکلتا ہے۔ تو الحمدللہ کی تو پہلے فضیلت الحمدللہ ہم نے پڑھی ہے۔ تو اب مزید جو ہے پتہ چلا کہ جب چھینک آئے گی تو چھینک جس کو آئی اس نے الحمدللہ پڑھنا ہے، اور پاس بیٹھا ہوا مسلمان بھائی یا بہن اس نے اس کی چھینک کا جواب دینا ہے، چھینکنے والے کی چھینک کا۔ تو اس نے اس کو کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ، اللہ تیرے حال پر رحم کرے۔ اب یہ بہت پیاری دعا ہے۔ اس نے کہا، چھینکنے والے نے الحمدللہ، پاس بیٹھے مسلمان بھائی بہن نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تیرے حال پر رحم کرے۔ تو اس سے بہتر اور دعا کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی مسلمان بہن بھائی ایک دوسرے کو یہ دعا دیں کہ اللہ تیرے حال پر رحم کرے۔ اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو چھینک آئی تھی اس نے الحمدللہ کہا تھا، اس کو چاہیے کہ جب دوسرا بھائی اس کو دعا دے تو پھر وہ آگے سے اس کو دعا دے اور کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے کاموں کو درست کر دے۔ اب دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں جو ہے اس کی فضیلت اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ثواب اس کا الحمدللہ کہنے سے پتہ چلتا ہے۔ پھر مزید یہ کہ آگے دعا ملتی ہے یرحمک اللہ، کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، کہیں تجھے زکام نہ ہو جائے، کہیں تو بیمار نہ ہو جائے، چھینک آئی ہے، اللہ تیرے حال پہ رحم کرے۔ تو کتنی پیاری دعا ہے جو پاس بیٹھنے والا مسلمان بھائی ایک دوسرے کو دیتا ہے۔ جب وہ دیتا ہے تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اس کے حق میں بھی اور دوسرے مسلمان کے حق میں بھی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جس کو چھینک آئی وہ اپنے جب بہن بھائی کو دعا دیتا ہے کہ اللہ تیرے معاملات بھی درست کرے اور اللہ تجھے ہدایت دے، تو یہ اس سے بھی پیاری دعا اس کو دیتا ہے۔ تو یہ ایک دعاؤں کا سلسلہ چل جاتا ہے، یہ بہت فضیلت والی ہے، اور اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتے ہیں مومن کی دعائیں جو ایک دوسرے کے حق میں مومن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے، جس کا ثواب جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز باقی رہے گا۔